السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ معزز سامعین، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جیسے ہی وہ پاکستان سے گئے، کہا کہ وہ تو اہل حدیث تھے اور اہل حدیثی انہوں نے چھوڑ دی، اب وہ اہل حدیث نہیں رہے۔ اس کی وجہ کہ بہت سارے اہل حدیثوں کے علماء نے بھی ڈاکٹر صاحب کی بات کے اوپر اختلاف کیا، اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ اختلافی رائے ہو سکتی ہے۔ اختلاف مسائل میں اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی رہا ہے، تابعین میں بھی رہا ہے، تبع تابعین میں بھی رہا ہے، محدثین ائمہ حضرات میں بھی رہا ہے۔ دین میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ بات کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی وہ اہل حدیث ہی نہیں رہے، تو پیارے بھائیوں، یہ آپ کی بات 100% سے بھی زیادہ غلط ہے۔ آپ کس کو کہتے ہیں اہل حدیث؟ کون ہے اہل حدیث؟ اہل حدیث کون ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اہل حدیث ہیں؟ جواب: اگر آپ کہتے ہیں میں اہل حدیث نہیں ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انکار کیا ہے۔ تم خود کو اگر اہل حدیث نہیں کہتے تو یہ بات یاد رکھ لو کہ آپ نے پیارے نبی کی وہ بات، اللہ کے نبی کی وہ ارشادات آپ کے جو آپ نے امت تک پہنچائے، وہ حدیث میں آتے ہیں، اور اہل حدیث اس کو کہا جاتا ہے جو احادیث پاک کے اوپر عمل کرنے والا، احادیث پاک کو ماننے والا۔ اہل سنت انسان تب بنتا ہے جب وہ حدیث پاک کے اوپر عمل کرے، احادیث پاک پڑھے، جب وہ حدیث کا اہل ہو تب وہ اہل حدیث بنتا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی پہلے بھی اہل حدیث تھے، اب بھی اہل حدیث ہیں۔ جب تک ان کے جسم میں سانس میں جان رہے گی وہ اہل حدیث رہیں گے۔ ایک بات کر دیتا ہوں، پاکستان کے مکمل تمام علماء سے، وہ جس بھی فرقے سے ہوں، وہ جس بھی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے عزت دی ہی اسی وجہ سے ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی وجہ سے۔ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی آگے آ جائے، جو بھی ان کے سامنے آ جائے، اللہ اکبر، وہ اس کا جناب والی انکار کرتے ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات سوشل میڈیا میں بڑی ہوا دی گی اس بات کے اوپر کہ اینکر نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے عورت کی حکمرانی کے متعلق، تو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنایا۔ کہا اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس قوم کی حکمران عورت ہو وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبان کے الفاظ ہیں، احادیث پاک سے بیان کر رہے ہیں، اور مکمل پنجاب بھر کے جتنے بھی علماء ہیں، کبھی بھی انہوں نے یہ بیان میرے ذہن میں، میرے سننے میں تو نہیں آیا کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہو۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ہی بات کہی۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انڈیا کے ایک بہت ہی اچھے خطیب الشیخ جگجیت سنگھ، انہوں نے کہا کہ اہل حدیث کسے کہتے ہو؟ ہر وہ انسان اہل حدیث ہے جو حدیث کو ماننے والا، وہ بریلی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ کوئی بھی ہے، اگر وہ حدیث کے اوپر مانتا ہے، حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے، آگے الگ بات ہے فرقے بنائے گئے، فرقے موجود ہیں، لیکن حدیث کے اوپر عمل کرنے والا وہ اہل حدیث ہے، اہل حدیث ہے، اہل حدیث ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتلائیں اگر آپ ایک حدیث کے اوپر عمل کرتے ہو اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کے بعد آپ کہتے ہو اللہ کے نبی کی سنت ہے، میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں، اور وہ سنت تم نے احادیث پاک سے لی ہے، تو پھر تم اہل حدیث ہو۔ اگر عمل کرنے کے بعد تم کہتے ہو کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں، پھر تو تم نے حدیث پاک کا انکار کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اہل حدیث بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرقہ واریت کی جو یہ لعنت ہے، اللہ پاک ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا سایہ
امت محمدیہ کے سروں پر تا دیر اللہ سلامت رکھے، اللہ ڈاکٹر صاحب کو قائم رکھے، دائم رکھے، آپ کی پوری ٹیم کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔